اللہ اللہ۔ بہرحال میری بیٹی، میں نے جو بتایا تھا نا کہ رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، آپ پڑھ رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نہ نکلے، کم سے کم یہی تھوڑا نتیجہ ہے کہ 3 دفعہ تمہیں سورۃ الرحمن پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے اسی بہانے سے۔ اللہ کے قرآن کی سورت 3 دفعہ روز پڑھی جائے تو اس کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے۔ باقی رشتے کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت جب ہوگا اور جہاں اللہ کا فیصلہ ہے وہیں ہوگا۔ آپ اس پہ یقین رکھیں، عمل کریں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے وظیفہ پڑھا ہے 2 دن میں کام ہو جائے۔ انبیاء کی دعائیں بھی اللہ نے 70 سال کے بعد منظور فرمائی ہیں۔ ہم اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں، خریدار بھی آتے ہیں لیکن سودا نہیں بن رہا، تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مشکل حل فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کل بہت شدید زلزلہ آیا ہے، دعا کریں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفرہم ورحمہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی۔ آزاد کشمیر میں بھی بلکہ پاکستان کے بھی تقریباً یعنی یوں سمجھیں کہ تمام شہروں میں وہ زلزلہ آیا، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ لیکن زلزلہ آیا۔ آزاد کشمیر میں جو آیا وہ سب سے زیادہ ہے، اسی کے اندر بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، موتیں ہوئی ہیں، 300-400 بندہ زخمی ہے جو ہسپتالوں میں ہے، اور کتنے ہزاروں گھر اجڑ گئے ہیں اور لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اعانت کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ اہل خیر کو توفیق دے کہ ان کے لیے خیمے کا، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ تھی، بالکل غلط ہے، کوئی زیادہ نہیں تھی۔ وہ تو اللہ نے جب آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اس کا حساب تو نہیں ہوگا نا، پھر جب اتریں گے یا پہلے جو گزری ہوئی زندگی ہوگی اس کو شمار، جیسے کہ اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ میت کے سرانے کھڑے ہو کے آیت الکرسی اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورۃ خواتین میں سورۃ البقرہ پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ مرد کسی عورت سے ایک شرط پہ نکاح کرے کہ اس کی جائیداد کی وارث نہیں ہوگی تو یہ قاعدہ ہے کہ جو شرطیں اسلام کے احکام کے خلاف ہیں وہ لغو ہیں، ایسی کوئی شرط جائز نہیں، اس کو اللہ نے وارث بنایا، تم کون ہو شرط کرنے والے؟ لاکھ شرط کرو، تیرے مرنے کے بعد وارث ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بلوغت مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف عمر میں ہوتی ہے، کہیں 12 سال کے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، کہیں 15 سال کے ہوتے ہیں۔ بہرحال بلوغت میں احتلام بھی دیکھا جاتا ہے، بلوغت میں زیر ناف بال بھی دیکھے جاتے ہیں، تو جب بھی بلوغت کی علامات آ جائیں نماز فرض ہے۔ والدین کی لمبی عمر لمبی نہیں ہوتی، عمر جو اللہ نے لکھی ہے وہی رہے گی، چاہے آپ لاکھ دعائیں مانگیں۔ ایک دفعہ حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور کو دعا دی، اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ اب فرمایا ضیعت وقت کہ عائشہ تم نے وقت ضائع کیا یہ دعا مانگ کے، عمر وقت نہیں بڑھتا، جو مقدر ہے وہی رہے گا۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان ممالک چپ ہیں، یہ بے ضمیری ہے اور کیا ہے؟ ان کو بولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا علاج ہے دنیا کے اندر؟
جو بولتے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے، ہم مدد کریں گے، ہم ساتھ رہیں گے، کیا ساتھ رہو، تم ہی تو مروا رہے ہو ان کو، تم ساتھ نہ رہو تو کم سے کم وہ جیئیں تو صحیح بیچارے۔ لڑکی عالمہ ہو لیکن لڑکا عالم نہ ہو تو نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح تو ہو سکتا ہے، نکاح کا تعلق عالم ہونے سے تو نہیں ہے۔ آپ کے طالب کا ایک ہی بیٹا تھا، بیچارہ ڈینگی مچھر کی وجہ سے فوت ہوا، اللہ مغفرت کرے، اللہ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کی سالی کی خاوند کی موت ہو گئی ہے، بہرحال ایک سالی کنواری بیٹھی ہے، بہرحال جس کی موت ہو گئی ہے خاوند کی، وہ تو 4 مہینے 10 دن عدت کے بعد اس کی دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے، اور جو کنواری ہے اس کا نکاح کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ انسان غور کرے کہ آج کے دن میں میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنی کی ہیں، یا اپنی موت کو یاد کرے کہ میں نے مرنا ہے۔ مولانا صدیقی صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے، بہرحال ایک تو وہ دعا ہے قرآن پاک میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے میاں بیوی دعا کیا کریں۔ امیر پر خاص آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا ہے، اللہ پاک ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والدین کی قبر پہ دعا مانگ سکتے ہو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ میری بیوی میکے جانے کی ضد کرتی رہتی ہے، اور وہ بھی 15 دن کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ 1 یا 2 دن کے لیے چلی جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتی، تو آپ سے تنگ ہوگی نا، اسی لیے وہ باہر گزارنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو خوش رکھیں گے تو ماں باپ کے گھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، جب وہ تیاری کرنا آپ بھی ساتھ چل جائیں گے، جہاں 15 دن رہنا میں بھی آپ کے ساتھ، پھر اس کے والدین اس کو خود بھیجیں گے کہ نکلو ہمارے گھر سے۔ میرا بھائی 10 سال پہلے فوت ہو گئے، مغرب کی نماز نفل پڑھتی ہوں، جمعہ کو بھی بالکل پڑھا کریں، وہ آپ کے بھائی کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ میت کے نام پہ جو کھانا کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، آپ خیرات کر کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ باقی یہ جو 11ویں اور 40واں اور 7 جمعہ یہ بدعت ہے۔ ایک مولا نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے جماع کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے پھر 2 مہینے کے روزے اس کو رکھنے ہوں گے کفارے کے طور، لیکن اگر رمضان کا روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، تو پھر قضا کرے گا اور توبہ کرے گا۔ میری ہمشیرہ کی طبیعت ناساد، اللہ شفا دے، 40 دن میں عدت نہیں ہوتی ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ جن کے خاوند فوت ہو جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، 40 دن کوئی عدت نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ میں اگر آخری تشہد مل جائے، حنفی مسلک میں تو اس کے جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں جب تک پوری رکعت نہ ملے نماز جمعہ نہیں ہوگی، بعد میں ظہر پڑھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ اگر عمل ٹھیک ہو گئے پتہ لگ گیا کہ توبہ قبول ہو گئی، اگر وہی گناہ جاری ہے تو مانا توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بی بی عائشہ کبھی قبرستان نہیں جاتی تھی، وہ تو حضور کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھی اور باہر کھڑی رہی۔ اگر فجر کی نماز ہو رہی ہو تو نماز بھی مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ اگر پریشانی زیادہ ہو،
استغفار پڑھیں، بالکل استغفار بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں۔ اگر آدمی بیوی سے ملا ہے، ابھی غسل نہیں کیا، اذان شروع ہو گئی، تو جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتا ہے۔ نبیذ جو ہے نا جی، وہ پینا جائز ہے، اور وہ اس وقت تک پینا جائز ہے جب تک اس میں نشہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر نشہ ہو جائے پھر حرام۔ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ چونکہ میں نے ایک حدیث مبارک سنی ہے کہ ان تحت البحر نارن، کہ سمندر کے نیچے آگ، جہنم کی آگ ہے، تو میں آگ والے پانی سے وضو کیوں کریں؟ کہ بہرحال جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ جائز ہے۔ اگر واش روم میں بیٹھے ہیں اور حضور کا نام سنیں، اس وقت نہ درود پڑھیں، دل میں تو خیر پڑھتے رہیں۔ کرسی پہ بیٹھا ہو، ٹیک نہ لگائے، اور نیند کے جھٹکے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگائے تو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی کی بیٹی کا گلا خراب ہے، 12 اللہ شفا عطا فرمائے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے صبح و شام پلایا کریں۔ سورۃ المائدہ کی آیت میں جو لفظ وسیلہ ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تم مفت والا وسیلہ ڈھونڈتے، وہ نہیں ہے۔ اگر نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو حق المہر دینا پڑے گا۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی لیکن میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کے ملے ہیں، یعنی باتیں چاہے باتیں ہی کی ہیں علیحدگی میں، پھر پوری مہر دینی پڑے گی، ورنہ آدھی دینی پڑے گی۔ شادی کو 3 سال ہو گئے، میرا خاوند اپنی امی کی وجہ سے مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ اب بھی میں اپنی فیملی کے لیے سب سے ہی کہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، خوش نہیں ہوں۔ بہرحال آپ یا لطیف و یا ودود و پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ خاوند کے ساتھ آپ کا تعلق درست کر دے۔ الف بین قلوبکم واصلح ذات بینکم۔ میرا دوست کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں جو ہیں وہ بہت ہیں، اور نہ کرنے کی جو ہے وہ ضعیف ہے، تو وہ کرتا ہے، ہم تو نہیں روکتے اس کو، ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ لیکن بہرحال رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین ابی بکر، عمر، عثمان و علی نہیں کرتے تھے، ان کو حدیثیں نہیں ملی۔ اگر آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ پر لو لگائے۔ جب آدمی سب سے مایوس ہوتا ہے تو اس کی رحمت آتی ہے۔ کوئی ہماری دکان کے آگے کاٹا ہوا مرغا سندور ایسا لگتا ہے کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے، تو آپ سورۃ بقرہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ والد کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اذان جب ختم ہو جائے تو عورت اذان کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے، جب وقت ہو گیا تو پڑھ سکتی ہے۔ اگر آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور وہ مرد ہے تو اس کو آنکھیں دکھانے کے لیے پردہ ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں ہٹا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 3 جمعے نہ چھوڑ دے عمدن تو نفاق، اس کی علامت نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت۔ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان کی ہم بچوں کو والدہ کی چیزیں نہیں دے رہے، نہ دیں، ان کی مرضی ہے، اس کی بیوی کی چیزیں ہیں نا، مرنے کے بعد سب کو مل جائیں گی۔ ایک امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے کسی ایک مسئلے میں نہیں، ایک امام کے ساتھ رہنا ہوگا، یہ نہیں اپنی مرضی سے جس امام کو چاہو لے لو۔ جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ نہ کیا جائے، خطبے کے دوران حکم ہے کہ خاموشی سے بیٹھو اور سنو، حتیٰ کہ حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہ کرو۔
بہرحال پریشانی سے نجات کے لیے درود تو نجینا یا جو بھی درود شریف ہو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میری فجر کی آنکھ نہیں کھلی، 8 بجے اٹھا، قضا فرض اور سنت دونوں کی، صرف فرض کی قضا ہوگی، سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنتیں پڑھ لیا کرو چاہے وہ قضا بھی ہو۔ میں نے بڑے بھائی سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گئے، ان کے اولاد ورثاء جو ہے ان کو قرضہ ادا کرو۔ میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں مجبوراً دوسری عورت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں، آپ توبہ کریں۔ وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی، آپ زنا کا گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں کرتی، طلاق دے تو دوسری شادی کر لو، بس۔ اس کا معنی یہ تھوڑا کہ تم زنا کرتے رہو۔ بہرحال وہ تو کوئی بھی نیک کام انسان خود نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ جب میں نیک کام کرتا ہوں میرے دل میں ریا آتا ہے، بہرحال ریا آنے دو، تم پڑھتے رہو، نیک کام کرتے رہو، ریا خود بخود مٹ جائے گا۔ نمازوں کے فرض ادا کیے جائیں، نماز ادا ہوگی، لیکن سنت کا تارک جو ہے وہ بڑا گناہگار ہے، اور سنت کے چھوڑنے کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں۔ ایک نمازی ہے، بے نماز ہے، جو عیدین اور جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بہرحال تعلق تو رکھ سکتے ہیں، تعلق تو نہیں ٹوٹ، تعلق تو کافروں سے بھی جائز ہے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے آپ صبر کریں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اگر کسی کو ہم نے سلام کیا وہ جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہے، تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ طواف کی ابتدا میں نیت بھول گیا، 2 چکروں کے بعد یاد آیا، بس جب طواف کرنے گئے ہو تو یہی نیت ہے، اور کیا نیت بھول گیا؟ کیوں چکر لگائے 2؟ جب نیت نہیں تھی چکر کیوں لگا رہے تھے؟ نیت ہے یہی، ضروری تو نہیں زبان سے کہو۔ ہم 11 سال ہو گئے شادی کی، رپورٹیں بھی نارمل ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہ ہو تو جس کو جنازے کی دعا آتی ہو ہاں وہ بھی پڑھا سکتا ہے، مسلمان ہے۔ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ جنازہ خود دعا ہے۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، عمرے پہ آ گیا تو وہ کیا پڑھے گا؟ جو اس کو آتا ہے، درود شریف تو آتا ہوگا، کلمہ تو آتا ہوگا، وہی پڑھتا ہے۔ عمرے پہ آئے ہیں ہم، 2 تاریخ کو مدینہ جائیں گے، بھائی 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں، فضیلت ہے، اللہ موقع دے تو بالکل نہ چھوڑیں، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ عمرے کے درمیان دم پڑ گئی تو جا کے منڈی سے پوچھیں کہ کیا ریٹ ہے۔ اگر کوئی حسد کرے تو اس کو کرنے دو، حسد والا خود جلتا ہے۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم آئے، عمرہ کر لیا، طائف زیارت کے لیے جانا، واپسی پہ ضروری ہے احرام، کیونکہ طائف میقات ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ کچی روٹی ہو یا پتہ نہیں جلی نہیں کھانی چاہیے، تو ہاں تو ٹھیک ہے، کچی روٹی کیوں کھائے؟ اس کے بجائے آٹا منہ میں ڈال کے پانی پی لیا کرو، کچی روٹی جو کھانی ہے۔ زلزلہ آیا، بالکل جی، ہم تو رات دن دعائیں کر رہے ہیں۔ طواف اور عمرہ جو فوت ہو گئے کر سکتے ہیں، ان کے لیے، زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا وہ جائز ہے۔ میں نے قرآن پاک موبائل میں کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔
فرض نماز میں رکوع میں کوئی دعائیں نہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھیں، سجدے میں بھی کوئی دعائیں نہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ پڑھیں۔ اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعائیں پڑھیں۔ بہرحال کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، مسلمان چاہے انڈیا میں ہو یا کسی بھی ملک میں، جتنا ان سے ہمدردی کر سکتا ہے دامے دل میں سخنے ضرور کرے۔ ہم انڈیا سے ہیں، مسجد کے امام صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا غیاث اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیر کے زلزلہ زدگان پہ رحم فرما، ان کے شہداء کے درجات بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمان جو 50 دنوں سے محصور ہیں، جن کا جمعہ بھی بند ہے، نمازیں بھی بند ہیں، تدفین بھی بند ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، ان پر اپنی رحمت سے خصوصی رحمت نازل فرما، اور ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم اہلکہم، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم وزلزل اقدامہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الکشمیریین، اللہم انصر الفلسطینیین، اللہم انصر سائر المسلمین والمجاہدین فی کل مکان، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی علماء حق علماء دین کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک